میرے محترم بھائیو، بڑا ہی بابرکت مہینہ، عظمت والا مہینہ اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ اللہ کا بہت زیادہ احسان ہے، شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر یہ مہینہ نصیب فرمایا۔ اللہ کا بہت بہت زیادہ شکر ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، گنتی کے دن ہیں، یہ بڑی جلدی گزرتے جا رہے ہیں۔ ابھی بھی اگر کہیں سستی ہے، کوئی کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے، اس کو دور کریں۔ یہ آگے 14 یا 15 دن ہے، ضرور ان کے اندر اپنے آپ کو چست کریں، ایکٹیو کریں اور ان ایام سے فائدہ اٹھائیں۔ بڑے قیمتی دن ہیں، پتہ نہیں ہم ہوں گے دوبارہ کہ نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برکت والا مہینہ ہے، اور جس ہستی کا ذکر کرنا ہے اس کا ذکر بھی بڑا مبارک ہے، برکت والا ہے، کیونکہ اسی ماہ مبارک کے اندر، اس ماہ مبارک کی 17 تاریخ کو اس عظیم ہستی کا انتقال ہوا ہے۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ مبارک مہینہ ہے اور مبارک ہستیوں کا ذکر کیا جائے۔ مبارک ہستیوں سے مراد اہل بیت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں اس ہستی کا تذکرہ جب گھر کے اندر کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا، تو میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ قسمت والے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اتنے بلند درجے، اتنے بلند مقام، نصیبوں والوں کو یہ باتیں، یہ مقام، یہ اعزاز ملتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان مبارک ہستیوں سے صحیح معنوں میں اللہ پیار اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ہستی کا نام بڑا خوبصورت نام ہے۔ اس ہستی کا نام ہے سیدہ طاہرہ صدیقہ زکیہ محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبوبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اتنا خوبصورت نام ہے۔ میرے نبی بعض اوقات نا پیار سے کہتے تھے عائش۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ اپنی بیوی کے لیے کوئی محبت والا، پیار والا نام چننا اور اس نام سے اپنی بیوی کو پکارنا، یہ محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ آپ پیار سے کہتے تھے عائش۔ عائش کا مطلب ہے عیش والی۔ یہ مقام اللہ دیتا ہے۔ سیدہ کے کھاتے کے اندر بڑے بڑے اعزاز اللہ نے ان کو عطا کیے ہیں۔ ایک اعزاز تو ان کو یہ ملا کہ یہ اس عظیم انسان کی بیٹی ہیں جس کے بارے میں اہل سنت کے جتنے مسالک ہیں سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ انبیاء کی جماعت کے بعد اس روئے زمین میں سب سے جو افضل انسان ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو سیدہ انس کی بیٹی ہے۔ اور دوسرا میرے محترم بھائیوں، ان کو یہ اعزاز ملا کہ یہ بیوی کس کی ہے، اہلیہ کس کی بنی ہے، زوجہ کس کی بنی ہے؟ اس انسان کی زوجہ بنی ہے قیامت تک، آدم سے لے کر قیامت تک اس جیسا انسان دنیا کے اندر پیدا ہی نہیں ہونا۔ وہ کون ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑے بڑے اعزاز میرے محترم بھائیوں ان کو ملے۔ ایک اعزاز ان کو یہ بھی ملا کہ سیدہ فرماتی ہیں جس دن سے میں نے ہوش سنبھالی ہے اور میں نے اپنے والدین کو پہچانا ہے، اس دن سے ہی میں نے اپنے والدین کو مسلمان ہی پایا ہے۔ یعنی کبھی کفر و شرک کی بات سیدہ کے کانوں تک پہنچی نہیں۔ شروع سے ہی جب دنیا کے اندر تشریف لائیں اور ہوش سنبھالی تو پتہ چلا کہ میرے والدین مسلمان ہیں۔ اور میرے محترم بھائیو، ایک اور بڑا اعزاز ملا ہے۔ سورہ احزاب ہے، آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، یہ اعزاز، یہ ڈگری میرے اللہ نے دی ہے
اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کی جتنی بیویاں ہیں ساری کی ساری مومنوں کی مائیں ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ یعنی امہات المؤمنین، ام المؤمنین، یہ ڈگری بھی میرے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے۔ یہی بس نہیں میرے محترم بھائیوں، ایک بڑا اعزاز اللہ نے ان کو نوازا۔ صحیح بخاری کے اندر 334 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، سیدہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھی، سفر کر رہی تھی، کسی غزوے سے واپس آ رہی تھی، راستے میں تھوڑا سا رکے تو کیا ہوا، ہار گم ہو گیا، گلے کا ہار گم ہو گیا۔ اور رات بھی گزر گئی، صبح ہو گئی، جہاں رکے تھے وہاں پانی نہیں تھا کہ وضو کر لیں، نماز پڑھ لیں۔ صبح ہو رہی ہے، نماز جا رہی ہے، اور سارے صحابہ سیدہ کا ہار ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہار ڈھونڈتے ڈھونڈتے اتنا وقت ہو گیا، خطرہ تھا کہ نماز جو ہے یہ قضا نہ ہو جائے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کو بڑا غصہ آیا، اپنی بیٹی کے پاس ہے، سیدہ کے پاس ہے، اور بڑے غصے کے ساتھ کہتے ہیں کہ تیری وجہ سے آج نماز ہماری لیٹ ہو رہی ہے، پانی نہیں مل رہا، ہم وضو کس سے کریں؟ سبحان اللہ میرے محترم بھائیوں، یہ اعزاز بھی ان کے کھاتے کے اندر آیا ہے۔ جب پانی نہیں ملا، آسمان سے جبریل آ گئے، کوئی وعید لے کر نہیں آئے کہ سیدہ نے بڑا غلط کیا، اس کے ہار کی وجہ سے تمہاری نمازیں رہ گئی ہیں، لیٹ ہو گئی ہے، تمہیں وضو کا پانی نہیں مل رہا، کوئی تنقید نہیں کی، بلکہ آسمان سے ایک رخصت لے کر آ گئے کہ اگر پانی نہیں مل رہا تو تیمم کر لو۔ یہ تیمم اس دن سے یہ اللہ نے اجازت دی ہے اس کی، جس دن سیدہ کا ہار گم ہوا تھا۔ صحابہ بڑے خوش ہوئے۔ ایک صحابی تو خوشی کے اندر کہتا ہے، اسید ابن حذیر کہتے ہیں، ما ہی بأول برکتکم یا آل ابی بکر، اے آل صدیق تمہاری یہ پہلی برکت نہیں ہے، آج تمہاری وجہ سے آسانی ہو گئی ہے کہ پانی دستیاب نہیں ہے، پانی نہیں مل رہا تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اس مٹی سے تم وضو بھی کر سکتے ہو، اگر پانی نہیں مل رہا اس مٹی سے تم غسل بھی کر سکتے ہو۔ یہ رخصت بھی اللہ تعالیٰ نے سیدہ کی وجہ سے عطا کی ہے، یہ بھی ایک اعزاز ان کو ملا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، بڑا ہی خوبصورت ایک اعزاز ان کو یہ بھی ملا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت کی روایات بہت کم ہیں، صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، اہل سنت کی کتابوں کے اندر اہل بیت کی روایات تھوڑی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بڑا جھوٹ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ روایت بیان کرنے والی، سب سے زیادہ اللہ کے نبی کی حدیثیں یاد کرنے والی، سب سے بڑی محدثہ اور فقیہہ اگر ہیں تو وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات ہیں۔ 2210 حدیثیں اللہ کے نبی کی یاد کرنے والی یہ حافظ حدیث سیدہ عائشہ ہیں، یہ بھی اعزاز ان کو ملا ہے۔ یعنی اہل بیت کے اندر سیدہ عائشہ سب سے زیادہ روایات بیان کرنے والی ہیں، اہل بیت سب سے زیادہ اللہ کے نبی کی احادیث، آپ کے فرامین بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان اہل بیت کے ساتھ سچی ایمانی عملی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، نقطہ پہچان سن لیجئے، اللہ کے نبی کی بیویوں سے محبت کرنا، ان کو اپنی ماں سمجھنا، نبی کی آل، نبی کی جتنی بیٹیاں ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا اور اس کی دیگر بہنیں، اسی طرح حسنین کریمین اور آل علی، آل عقیل، آل محمد سے میرے محترم بھائیوں محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ جس کے دل کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی نبی علیہ السلام کی آل کے بارے میں تھوڑی سی بھی میل ہے، تھوڑی سی ذرہ نظر نہیں آتا آنکھ سے، ایک ذرے برابر بھی کسی کے دل کے اندر اہل بیت کے بارے میں کوئی میل ہے، میرا ایمان یہ ہے کہ میں اس کو مسلمان نہیں سمجھتا، وہ اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے۔ یہ مبارک ہستیاں ہیں، یہ بڑی عظیم ہستیاں، ان کو اللہ نے مقام دیا ہے، یہ اللہ عطا کرنے والے ہیں۔ ساری دنیا مخالف ہو جائے، گرانے پہ آ جائے، اللہ کی عزت کی قسم جس کو میرا اللہ نہ گرائے کوئی نہیں گرا سکتا۔
یہ اللہ نے عزت دی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سیدہ عائشہ بڑی محبت کرتی تھی، بڑی محبت کرتی تھی۔ ایک دفعہ صحیح بخاری کے اندر ہے 6024 نمبر کے اوپر، کچھ یہودی آئے مسجد کے اندر، اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے آئے، اور یہ یہودی بڑے خبیث لوگ ہیں، بڑے خبیث لوگ ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، تھوڑی سی زبان دبا کر کہتے ہیں السلام علیکم، اس کا معنی ہے کہ تم پر موت آئے، یعنی لام مس کر دی، لفظاً السلام علیکم، انہوں نے کہا السلام علیکم، لام مس کر دی، تھوڑی سی زبان کو دبا دیا۔ سیدہ حجرے کے اندر تھی، حجرہ چونکہ مسجد کے ساتھ تھا، سیدہ نے وہ لفظ سن لیے۔ سیدہ فرماتی ہیں فَفَهِمْتُهَا، میں ان الفاظ کا مطلب سمجھ گئی، اور کہتی ہیں مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے فوراً کیا کیا، میں نے کہا وَعَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ، اللہ تمہیں موت بھی دے اور تمہارے اوپر لعنت بھی ہو، تم نے محمد کریم علیہ السلام کو یہ بد دعا دی ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ لفظ سن لے تو آپ نے فرمایا مہلا یا عائشہ ٹھہرو ٹھہرو، اتنی سخت بات نہیں کرتے، اللہ نرمی کو پسند کرتا ہے، میں نے ان کا جواب دے دیا ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں آپ نے سنا نہیں یہ یہودی آپ کو کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے اس کا جواب دے دیا ہے۔ جواب کیا ہے کہ جب بھی یہودی کوئی سلام کہے یا کوئی بات کرے تو اس کے جواب کیا ہے وَعَلَيْكُمْ، بس کہ تم پر بھی وہ ہو۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَعَلَيْكُمْ، میں نے یہ جواب دے دیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہاں سے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے، یہ اتنے خبیث یہودی ہیں، شروع سے ہی اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ صرف کسی ایک فرقے کے دشمن نہیں ہے کہ صرف اہل حدیث کے دشمن ہے یا اہل سنت کے دشمن ہے، یہ شیعوں کے بھی دشمن ہیں، یہ اہل سنت کے بھی دشمن ہیں، یہ اہل حدیثوں کے بھی دشمن ہیں۔ صدام اہل سنت سنی تھا، اس کو بھی انہوں نے شہید کیا۔ اسامہ بن لادن اہل حدیث تھا، اس کو بھی انہوں نے شہید کیا۔ اور آیت اللہ خامنی اہل تشیع تھا، اس کو بھی انہوں نے شہید کیا۔ میرے محترم بھائیوں، ہم سب کا دشمن ایک ہے، وہ یہودی ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، میں یہاں ایک بد دعا کرنا چاہتا ہوں، آپ آمین کہیں۔ اللہ اسرائیل کے اور دنیا کے جتنے بھی یہودی ہیں، اللہ ان کو تباہ و برباد فرمائے۔ یہ دشمن ہے، یہ سفاک ترین قوم ہے، شروع سے ہی اسلام کے دشمن ہیں۔ خباثت دیکھیں، اللہ کے نبی کے پاس ملنے کے لیے آئے ہیں، مہمان بن کر آئے ہیں، اور مہمان بن کر آ کر کیا کر رہے ہیں؟ بد دعا دے رہے ہیں کہ نبی تیرے اوپر موت آئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنے خبیث لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد فرمائے۔ اور جہاں پر بھی ایران کے اندر، کشمیر کے اندر، اسرائیل کے اندر، غزہ کے اندر، جہاں پر بھی مسلمان ان کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اکٹھے ہو جائیں، یہ تفرقہ، یہ سنی شیعہ، یہ مسالک، یہ فرقے ختم کیے جائیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ تعصب ختم کیا جائے، اکٹھے ہو جائیں۔ کوئی کافر نہیں دیکھے گا کہ یہ بریلوی ہے، یہ سنی ہے، یہ وہابی ہے، شیعہ، اس کو نہیں مارنا۔ اس کے سامنے صرف ایک بات ہوگی کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہے۔ جب میرے محترم بھائیوں وہ ہم سب کو اپنا دشمن سمجھتا ہے تو ہم اس کو دشمن کیوں نہ سمجھیں؟ لیکن ہم آپس میں لگے ہوئے ہیں کہ فلاں کافر ہے، فلاں بدعتی ہے، فلاں مشرک ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، یہ باتیں بعد میں، سب سے پہلے یہ بات سمجھیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، لہٰذا ہم ایک ہو جائیں۔ جس دن ہم ایک ہو گئے انشاءاللہ ان یہودیوں کا ایسا بیڑا غرق ہوگا، ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ جس چیز کے پیچھے چھپیں گے، وہ درخت ہوگا یا چٹان، وہ بول بول کر کہیں گے کہ مسلمان میرے پیچھے یہودی ہے، اس کو مار۔ انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے، ضرور آئے گا، ان کا انشاءاللہ بیڑا غرق ہوگا، اللہ ان کو تباہ و برباد فرمائے۔ تو سیدہ عائشہ کو بڑا غصہ آیا، صرف بد دعا نہیں دی، فرمایا اللہ ان کے اوپر لعنت بھی کرے، انہوں نے میرے سرتاج کو یہ کہا ہے کہ اس کو موت آئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ان کی محبت تھی۔ اور بھی میرے محترم بھائیوں بڑی خوبصورت باتیں ہیں۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، بڑے اختصار سے انشاءاللہ بات کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کے اندر 4750 نمبر کے اوپر بڑی لمبی حدیث موجود ہے۔
اور سورہ نور آیت نمبر 16 سے لے کر 17 بلکہ پوری 10 آیات اس واقعے کو بیان کرتی ہیں۔ منافقین میرے محترم بھائیوں، انہوں نے بڑا پروپوگنڈا کر دیا کہ سیدہ عائشہ ایسی ہے، ایک بہتان لگا دیا، پورے مدینے کے اندر کوہرام مچ گیا، اللہ کے نبی بھی پریشان ہو گئے، اتنے غم زدہ ہوئے کہ اللہ کے نبی ایک دفعہ منبر پر آئے اور آپ فرماتے ہیں کچھ ایسے بدبخت بھی ہیں جن کی ایذا میرے گھر تک پہنچ چکی ہے، جن کی تکلیف میرے گھر تک پہنچ چکی ہے، اتنے غم زدہ ہو گئے۔ اب میرے محترم بھائیو، سیدہ فرماتی ہے میں بڑی پریشان تھی، اللہ کے نبی بھی پریشان ہے، آسمان سے وہی بھی نہیں آ رہی، اور جب منافقوں نے وہ پروپوگنڈا کیا کہ سیدہ عائشہ ایسی ہیں تو کچھ مسلمان بھی شامل ہو گئے، کچھ مسلمانوں کے ذہن کے اندر بھی یہ خیال آ گیا کہ شاید ایسا ہی ہو۔ ایک مہینہ گزر گیا میرے محترم بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابوبکر صدیق کے گھر گئے اور سیدہ عائشہ بھی وہاں موجود تھی۔ اللہ کے نبی سیدہ عائشہ کے پاس بیٹھ گئے۔ سیدہ فرماتی ہیں جس دن سے وہ معاملہ بنا تھا اللہ کے نبی میرے پاس نہیں بیٹھتے تھے، لیکن اس دن میرے پاس بیٹھ گئے اور کیا کہتے ہیں کہ عائشہ اگر تو بری ہے تو آسمان سے اللہ وہی اتارے گا، تجھے بری کر دے گا، اگر تجھ سے گناہ ہو گیا ہے تو اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ سیدہ فرماتی میں پہلے رو رہی تھی، لیکن جب اللہ کے نبی نے یہ بات کی میری آنکھوں سے پانی خشک ہو گئے، ایک قطرہ بھی میری آنکھوں کے اندر نہیں رہا۔ یہ سارا ترجمہ کر رہا ہوں صحیح بخاری کے حدیث کے۔ تو سیدہ فرماتی ہے میں نے اس وقت اپنے باپ سے کہا کہ آپ جواب دیں میری طرف سے، اللہ کے نبی کو ماں سے کہا کہ ماں آپ جواب دیں میری طرف سے، لیکن انہوں دونوں نے کہا کہ ہم کیا کہیں اس معاملے کے اندر۔ سیدہ فرماتی ہے میرے آقا یہ سچی بات ہے، اگر میں کہوں کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا تم تو پہلے ہی میرا اعتبار نہیں کر رہے، اور اگر میں اس کا اعتراف کروں تو قطعاً میں نے یہ گناہ کیا نہیں ہے۔ کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں اس وقت مجھے یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گیا، کہا جو یوسف کے باپ نے کہا تھا نا کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ صبر اچھا ہے، میں اپنے رب سے مدد مانگتی ہوں۔ کہتی میں بھی اپنے رب کے سپرد کر دی۔ کہتی ہیں کہ یہ باتیں ہو رہی تھی، اللہ کے نبی میرے پاس ہی بیٹھے ہوئے، آسمان سے وحی شروع ہو گئی۔ جب آسمان سے وحی شروع ہوئی میرے نبی پسینے پسینے ہو گئے۔ یہ وحی کی کیفیت ہوتی تھی کہ جب بھی پسینہ، جب بھی وحی آتی، سخت سردی کے اندر بھی اللہ کے نبی کو پسینہ آ جاتا تھا۔ سیدہ فرماتی ہیں موتیوں کی طرح پسینہ اللہ کے نبی کے اطہر جسم سے ٹپکنے لگا۔ جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی کے آثار ختم ہوئے تو اللہ کے نبی نے سب سے پہلا جو کلمہ بولا، آپ مسکرائے اور فرمایا یا عائشہ اما اللہ عز وجل فقد برأک، عائشہ خوش ہو جا، اللہ نے آسمان سے تیری برات نازل کر دی ہے، اللہ نے تجھے پاک ثابت کر دیا ہے، تجھے بری قرار دے دیا ہے۔ ابھی ابھی جبریل میرے پاس آئے۔ میرے محترم بھائیو ایک نقطہ انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا۔ سیدہ فرماتی ہے میرے ذہن کے اندر بھی یہ بات نہیں تھی کہ میرے بارے میں قرآن نازل ہوگا۔ کہتی میں اتنا سوچتی تھی کہ اتنا ہوگا کہ خواب کے اندر اللہ کے نبی کو اشارہ کر دیا جائے گا کہ آپ کی بیوی پاک ہے، پاکیزہ ہے، طاہرہ ہے۔ کہتی میرے وہم و گمان کے اندر نہیں تھا کہ اللہ آسمان سے 10 آیات سورہ نور کی اتار دے گا جو قیامت تک کے لیے تلاوت کی جائیں گی۔ کہتی میرے وہم و گمان کے اندر نہیں تھا۔ اچھا جب اللہ کے نبی نے یہ خوشخبری دی کہ عائشہ خوشخبری آپ کے لیے ہے، اللہ نے آپ کو بری کر دیا ہے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات کی والدہ کہتی ہے، کیا کہتی ہیں؟ فقالت امی قومی الیہ، میری بیٹی اٹھو اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کر۔ اب سیدہ عائشہ کا ایمان اور عقیدہ دیکھیں، کہتی ہیں واللہ لا اقرب الیہ، کہتی ہیں اللہ کی قسم میں اپنے نبی کا شکریہ ادا نہیں کروں۔ کیوں؟ کہتی ہیں الا اللہ عز وجل، میں تو اپنے رب کا شکریہ ادا کروں جس نے میری برات بیان کی ہے۔ میرے محترم بھائیو ذرا سمجھیے، یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے
کہ اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، اللہ عظمت دیتا ہے، اللہ نوازتے ہیں۔ اور پورا قرآن میرے محترم بھائیو سورہ نور پڑھ کے دیکھیں، اللہ نے ساری صفائی بیان کر دی اور اتنی خوبصورت بات کی۔ سورہ نور آیت نمبر 16 ہے۔ اللہ اب سارے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ بہتان تو ویسے بھی بڑا بہتان ہوتا ہے کسی عام عورت کے اوپر لگ جائے، لیکن ایک طرف ام المومنین سیدہ عائشہ ہیں، بیوی کس کی ہیں؟ جو سید ولد آدم ہیں، ساری کائنات کے اعلیٰ اور افضل انسان محمد کریم علیہ السلام ان کی بیوی ہیں، ان کے اوپر بہتان، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے وحی نازل کی، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ هَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم نے یہ بات سنی تھی، مومنو جب تم نے یہ بات سنی تھی، تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم یہ بات کریں؟ اور تم نے تو یہ کہنا تھا کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بجائے اس کے کہ تم خاموشی اختیار کر کے بیٹھے ہو، یا تم اس کے اوپر یقین کر کے بیٹھے ہو، یا تم اس کے اوپر اس کو آگے پھیلا رہے ہو، تمہارا کام یہ تھا کہ تم سنتے ہی کہتے، جب تمہارے کانوں کے اندر یہ آواز پہنچی تھی تم سنتے ہی کہتے ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اب میرے محترم بھائیو نکتہ سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جب تم نے بات سنی تھی تحقیق کرتے، کو پتہ کرتے، کو ریسرچ کرتے، معاملے کی تہ تک پہنچتے، پھر بات کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، میرے نبی کا اہل بیت اتنا پاک ہے، اتنا پاکیزہ ہے، اتنا مطہر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب تمہارے کانوں کے اندر یہ آواز پہنچی تھی تم نے سنتے ہی کہہ دینا تھا، تمہارا حق تھا کہ تم کہتے کہ یہ بڑا بہتان ہے۔ تم نے انتظار کیوں کیا؟ تم کو یہ سوچتے رہے کہ شاید ایسا ہو، شاید ایسا ہو، تم یقین کر بیٹھے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، تم نے بہت برا کیا ہے، حق یہ تھا کہ تم سنتے ہی کہتے کہ نہیں، نبی کی بیوی پاک ہے، پاک کے گھر پاک جاتی ہے، اللہ نے انتخاب کیا ہے، جس کا اللہ انتخاب کرے اس کے اندر کسی قسم کی برائی نہیں ہوتی۔ پھر اللہ نے قانون بنا دیا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر؟ یعظکم اللہ ان تعودوا، اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں ان تعودوا مثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو دوبارہ کبھی ایسا کام نہ کرنا، دوبارہ کبھی اہل بیت کی طرف انگلی نہ اٹھانا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے جو آج بھی یہ سمجھتے ہیں اہل بیت کی طرف انگلیاں کرتے ہیں، ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے ان کو باز آ جانا چاہیے۔ اللہ ان کو روک رہے ہیں، اللہ تنبیہ دے رہے ہیں اگر تمہارے اندر ایمان ہے، ایمان والا کبھی بھی اہل بیت کی طرف انگلی نہیں کرے گا، ایمان والا اہل بیت کا ادب احترام عزت کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ عزت نصیب فرمائے، اللہ یہ اعزاز اہل بیت کی توقیر کا، احترام کا اعزاز نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں بڑے خوبصورت اعزاز ہیں ان کے، اللہ نے ان کو بڑا ہی عطا کیا۔ سیدہ ام سلمہ یہ بھی نبی علیہ السلام کی بیوی ہیں، ام المومنین ہیں۔ اللہ کے نبی کی باقی سیدہ عائشہ کے علاوہ باقی ساری بیویاں سیدہ ام سلمہ کے پاس آئیں، کہتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہتی ہیں آپ اللہ کے نبی سے کہیں، کیا کہنا ہے کہ لوگ جو تھے نا وہ اللہ کے نبی کو تحفے دیتے، تحائف دیتے، ہدیے دیتے، تو لوگ یہ انتظار کرتے کہ جب اللہ کے نبی عائشہ کے گھر کے اندر ہوں گے تب ہم اپنا تحفہ بھیجیں گے، تب ہم اپنا ہدیہ اور تحفہ بھیجیں گے۔ تو باقی جو اللہ کے نبی کی بیویاں تھیں ان کو یہ برا لگا، انہوں نے کہا ام سلمہ آپ جائیں اللہ کے نبی سے کہیں کہ اللہ کے نبی اعلان کریں لوگوں کے اندر کہ میں جس گھر کے اندر بھی ہوں، جس بیوی کے پاس بھی ہوں، تم تحفہ بھیج سکتے ہو، بھیجا کرو۔ سیدہ ام سلمہ نے یہ بات اللہ کے نبی سے کہہ دی،
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ لا تؤذینی فی عائشہ فإنہ واللہ ما نزل علی الوحی۔ آپ فرماتے ہیں ام سلمہ مجھے عائشہ کے بارے میں ستاؤ نہ، عائشہ وہ عظیم ہستی ہے جس کے بستر پر مجھے اللہ وحی سے سرفراز کرتے ہیں۔ یعنی اتنی کمال اور اتنی باعزت، اتنی پاکیزہ، اتنی طاہرہ عائشہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں عائشہ کے بستر کے اندر ہوتا ہوں، آسمان سے جبریل نازل ہو جاتا ہے، میرے اوپر قرآن نازل ہوتا ہے عائشہ کے بستر کے اندر۔ میرے محترم بھائیو ذرا سوچئے جس کے بستر کے اندر آسمان سے قرآن نازل ہوتا ہے وہ کتنا پاکیزہ انسان ہوگا، وہ کتنا طاہر انسان ہوگا، وہ کتنی پاکیزہ اور صدیقہ ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان کے ساتھ سچی ایمانی عملی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، ایک بڑا خوبصورت واقعہ، انشاءاللہ یہ بات تو آگے کافی ہے لیکن انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں۔ جب مدینے کے اندر مسلمانوں کے حالات اچھے ہو گئے، انشاءاللہ پورے 1:30 بجے انشاءاللہ ہماری جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ مدینے کے اندر جب حالات اچھے ہو گئے، فتوحات ہوئی، مال آیا، تو انصار کی عورتوں نے زیورات پہنے اور نام و نفقہ ان کا بڑھ گیا، ان کا خرچہ ان کے خاندوں نے بڑھا دیا، تھوڑی سی آسانی آ گئی۔ تو جب ام المومنین امہات المومنین نے دیکھا تو انہوں نے بھی اللہ کے نبی کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ ہمارے حالات اچھے ہیں، ہمارا جو نان و نفقہ ہے اس کے اندر اضافہ کر دیا جائے۔ میرے محترم بھائیوں، کبھی اگر آپ اہل بیت کی زندگی پڑھیں نا، ان کے گھر کا ماحول دیکھیں، ان کی خوراک دیکھیں، ان کی غذا دیکھیں، یقین جانیں آپ کے آنسو نہیں تھمیں گے۔ سیدہ فرماتی کبھی کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ ہم نے ایک دن کے اندر 2 وقت روٹی کھائی ہے۔ ایک وقت روٹی کھاتے تھے، دوسرے وقت صرف کھجور ہوتی تھی۔ اور فرماتی ہے کئی دن ہمارے گھر کے اندر آگ نہیں جلتی تھی۔ یہ میرے نبی نے خود اس کو منتخب کیا تھا، خود آپ نے یہ اختیار کیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے نبی کے خیال تھا کہ میری امت کے اندر بھی غریب ہوں گے، ان کو سہارا ملے گا کہ اللہ کے نبی کے حالات بھی ایسے تھے، انہوں نے بھی صبر کیا۔ میں اپنے غریبوں کو، میرے نبی یہ دعا کرتے تھے اللہ مسکین رکھنا اور کل قیامت کے دن مسکینوں کے اندر مجھے کھڑا کرنا۔ آپ کو بڑا پیار تھا غرباء کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ بڑا پیار تھا۔ تو ہماری ماؤں نے یہ فرمائش کر دی کہ آپ ہمیں کچھ تھوڑا سا اضافہ کر دیں، ہمارے نان و نفقہ کے اندر، ہمارے خرچے کے اندر اچھے کپڑے ہوں، ہمارے زیورات اچھے ہوں، ہمارا اٹھن بیٹھن اچھا ہو، گھر کی رہائش اچھی ہو جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو گئے، آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگی کیونکہ آپ یہ چاہتے ہی نہیں تھے۔ آپ نے ہمیشہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دی، آپ یہ نہیں چاہتے تھے۔ اللہ کے نبی ناراض ہو کر آپ نے قسم اٹھا لی کہ میں 1 مہینہ اپنی بیویوں کے پاس نہیں آؤں گا۔ ناراض ہو گئے، اوپر بالا خانہ کے اندر چلے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، اللہ تعالیٰ کا اذن تھا۔ خیر جب 29 دن ہوئے تو اللہ کے نبی اپنی بیوی سیدہ عائشہ کے پاس آئے۔ سیدہ فرماتی ہے میرے آقا ابھی تو 29 دن ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عربی مہینہ جو ہے یہ 29 دنوں کا بھی ہوتا ہے۔ جب اللہ کے نبی کے 29 دن مکمل ہو گئے، آسمان سے وحی آ گئی، سورہ احزاب آ گئی کہ اگر آپ کی بیویاں چاہتی ہیں دنیا کا مال اور زینت تو ان سے کہو کہ دنیا لے لو اور میں تمہیں فارغ کر دیتا ہوں۔ اگر یہ چاہتی ہیں اللہ اور اللہ کا رسول چاہتی ہیں اور آخرت چاہتی ہیں تو پھر ان کے لیے بڑا ثواب ہے، بڑا اجر ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ اختیار لے کر سب سے پہلے سیدہ عائشہ کے پاس گئے، سب سے پہلے ان کے پاس گئے۔ اور کیا کہتے ہیں سیدہ عائشہ سے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انی ذاکر اللہ کا امرہ، کہ میری بیوی میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن محبت کا انداز دیکھیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ولا علیک اللہ تعجلی، لیکن میری بات کا جواب دینا جلدی ضروری نہیں ہے، فوراً جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ حتی تستعمروا ابویہ،
یہاں تک کہ تم اپنے والدین سے مشورہ کرنا۔ پیغام کیا لے کر گئے تھے کہ اللہ کا میسج آیا ہے، اگر تمہیں دنیا چاہیے، دنیا کی زینت چاہیے تو میں پھر تمہیں دنیا دے دیتا ہوں اور اس کے بعد طلاق دے دیتا ہوں، فارغ کر دیتا ہوں۔ اگر اللہ اور اللہ کا رسول چاہتی ہو تو پھر اللہ اجر بڑھا دے گا۔ اللہ کے نبی یہ بات لے کر گئے اور سیدہ عائشہ سے کیا فرماتے ہیں کہ میری بات کا جواب فوراً دینا ضروری نہیں۔ ذرا اندازہ کیجئے، میری بات کا جواب دینا فوراً ضروری نہیں ہے، تم اپنے والدین سے مشورہ کرو۔ لیکن سیدہ کا ایمان دیکھیں، سیدہ فرماتی ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، آسمان سے وہی آئے، میرا محبوب چاہے، میرے محبوب کی خواہش ہو اور میں جا کر اپنے والدین سے مشورہ کروں؟ کہتی یہ ہو نہیں سکتا۔ اور میرے محترم بھائیو، یہی دعوت فکر ہے کہ جب قرآن آ جائے، محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آ جائے، پھر کسی سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے، پھر میری بات نہیں چلے گی، میرے کسی امام پیر کی بات نہیں چلے گی، کسی بڑے علامہ فہامہ کی بات نہیں چلے گی، بات چلے گی تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ کہا اللہ کے نبی تم یہ کہتے ہو کہ میں اپنے والدین سے پوچھوں اس بات کے بارے میں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کہتی ہے میں صرف اللہ اور اللہ کا رسول چاہتی ہوں اور آخرت کا گھر چاہتی ہوں۔ ساری بیویوں نے یہی جملہ کہا جو سیدہ عائشہ نے کہا۔ اچھا یہ بات ہوگی، اللہ نے پھر وہی نازل کر دی، سورہ احزاب آیت نمبر 52 نازل ہوگی۔ اللہ فرماتے میرے نبی سن، آج کے بعد اپنی کسی بیوی کو گھر سے نہیں نکالنا، سوچنا بھی نہیں، اور کسی اور عورت سے نکاح بھی نہیں کرنا۔ یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے انتخاب کیا ہے تو اللہ کا، اللہ کے رسول کا اور آخرت کا انتخاب کیا۔ اللہ نے منع کر دیا کہ میرے نبی بس اب دوبارہ ان کی جگہ کسی اور زوجہ کو لے کر نہیں آنا، ان کو کچھ نہیں کہنا، ان کا انتخاب اللہ اور اللہ کا رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو منع کر دیا۔ یہ ہے اہل بیت کا احترام، یہ ہے مقام اہل بیت۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور سب سے بڑا میرے محترم بھائیو اعزاز ان کو یہ بھی ملا، جس دن اللہ کے نبی اللہ کے پاس تشریف لے گئے، سیدہ فرماتی ہیں میرے نبی محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک سیدہ عائشہ کی گود کے اندر تھا۔ اور آپ نا بیماری سے پہلے، جب بیماری اتنی زیادہ نہیں ہوئی تھی، اکثر کہتے تھے، اللہ کے نبی اکثر فرمایا کرتے تھے آئین آنا غدن، میں کل کہاں ہوں گا۔ میری مطلب اللہ کے نبی نے باریاں بنائی ہیں تھیں، ایک دن ایک بیوی کے پاس، دوسرے دن دوسری بیوی کے گھر، اس طرح آپ فرماتے تھے اکثر کہ کل میں کہاں ہوں گا، کل میں کہاں ہوں گا۔ ساری بیویوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کے نبی کی خواہش کیا ہے، سب نے اجازت دے دی کہ اللہ کے نبی چاہتے ہیں کہ میں سیدہ عائشہ کے پاس ہوں۔ اور سیدہ عائشہ کی گود کے اندر ہی محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کو پیارے ہو گئے، یہی بس نہیں۔ سیدہ فرماتی ہیں میرے نبی کا دل کر رہا تھا مسواک کرنے کا، تو اللہ کے نبی کو اپنے منہ میں مسواک چبا کر سیدہ عائشہ نے دی اور اللہ کے نبی نے مسواک کی۔ میرے نبی کا آخری عمل مسواک ہے، اور اس وقت بھی مسواک کیا جب چبانے کی طاقت نہیں تھی۔ اور میں اور آپ شاید ایک دو لوگ ہوں گے جنہوں نے مسواک کیا ہوا۔ مسواک اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور آخری عمل اللہ کے نبی دنیا سے مسواک کر کے گئے ہیں۔ اللہ کی رضا ہے مسواک کرنے کے اندر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اہل بیت اطہار سے سچی ایمانی عملی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 17 رمضان المبارک ان کی وفات ہے، اور جنت البقیع کے اندر ان کی قبر ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ جو سب سے بڑے حافظ حدیث ہیں، انہوں نے ام المومنین سیدہ عائشہ کا جنازہ پڑھایا۔ میرے محترم بھائیو، یہ بڑی عظیم ہستی، کافی ساری باتیں میں مس کر گیا ہوں، ٹائم نہیں ہے، لیکن آپ سے گزارش ہے اہل بیت کی سیرت ضرور پڑھیں، ان کا کردار، ان کا انداز زندگی پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز ان سارے جتنے بھی اہل بیت ہیں یہ دنیا والوں کے لیے نمونہ ہیں، مثالی ہیں، مشعل راہ ہیں۔ انشاءاللہ دنیا اور آخرت بہتر ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان مبارک ہستیوں سے سچی ایمانی عملی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔